سورہ مومن آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سورہ مومن کا ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بندہ جھگڑے ڈالتا ہے، اور کافی باتیں اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک وقت ہے، ایک ٹائم لیمٹ ہے ہم سب کے پاس، اور اگر ہم نے اللہ کی کتاب کا فائدہ نہیں اٹھایا تو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو یقینی ہے کہ انسان گھاٹا پا جائے گا اور پھر کوئی سنورنے کا وقت نہیں رہے گا۔ یہ پڑھتے ہوئے جب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرعون کی قوم سے ایک شخص اٹھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، فیور کی، اور اس کے جو فیور کرنے کا انداز تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ اس نے کہا کہ تمہارے پاس دلیل موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام تمہیں جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اور تم انہیں قتل کرنے کے پر تلے ہوئے ہو، تو وہ دلیل کے ساتھ تمہیں بلا رہے ہیں اور تمہارے پاس وہ دلیل موجود ہے، جس پر آپ نے دیکھا کہ فرعون اس مدر بک کو، اس حق کتاب کو جس کی موسیٰ علیہ السلام تصدیق کر رہے تھے، وہ لوگوں کو پڑھانے اور پڑھنے پر تیار نہیں تھا، یعنی وہ لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتا تھا۔ بالکل آج ہمارے والا حال ہے کہ جو ہمیں قرآن سے غافل رکھا گیا، تو اب سارا جو قصور ہے وہ ہم پر بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے دوستی کو کیوں کمزور رکھا، ہم نے اپنے اللہ کی کتاب کو خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو جناب وہ جو مرد مومن تھا، وہ اسے آج پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی باتیں اللہ کو کتنی اچھی لگیں، اور ہم سب کے لیے وہ کتنا بڑا لیسن ہے۔ ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی کہ فرعون کی ہر چال کو اللہ نے ناکام کیا، اور اب وہ شخص اور کس انداز سے تبلیغ کرے گا، اس کے سٹیٹمنٹ ہم سب کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو سمجھائے گا فرعون کے ہوتے ہوئے۔ تو وہ ہم آیت نمبر 38 سے دیکھیں گے کہ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لے آیا تھا، جو مان چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، اس نے اپنے پچھلے صحیفوں سے تصدیق کر چکا تھا، وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور اس نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کس طرح سے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، اتباع کرو میری۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے کا۔ اس نے کہا اتباع کرو میری، اہدکم، میں رہنمائی کروں گا تمہاری، میں ہدایت دوں گا تم کو، سبیل الرشاد، بھلائی کے راستے کی طرف۔ اب اس میں آپ دیکھیں، غور کریں، کیا چیز ہے سمجھنے کی کہ جب ایک نبی کہتا ہے اتبعونی، یہ تو ایک کامن شخص کہہ رہا ہے نا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے زمانے کا ایک فرعون کے خاندان کا شخص تھا، وہ کہہ رہا ہے اتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب جب اتبعونی نبی کہتے ہیں تو لوگ ان کے دنداسا پر، ان کے چپل، ان کے بال، ان کے سونے کا طریقہ، ان کا جاگنے کا طریقہ، ان کی پگڑی، یہ سب لے لیتے ہیں کہ اتبعونی میں نبی شاید اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ یہاں پر ایک عام شخص فرعون کی قوم کا کہہ رہا ہے اتبعونی، میری باتوں کی اتباع کرو، میں جو تمہیں اللہ کی کتاب سے بتا رہا ہوں اس کی اتباع کرو۔ تو گویا یہاں بھی بات سمجھیے آئی کہ نبیوں کی عادتیں اور نبیوں کے کپڑے اور نبیوں کا اپنا سٹائل، نہ وہ کبھی اپنے سٹائل کی طرف بلاتے تھے، اور نہ ہی وہ یہ حق رکھتے تھے وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ تو ہم ایک ہیرو اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ہم اس ہیرو کی اتباع ان کے بولے بغیر کرتے ہیں۔ آج کے دور کا ہیرو الٹی ٹوپی پہن لے تو وہ سب کو حکم نہیں دیتا کہ الٹی ٹوپی پہنو، وہ اگر ڈھیلی پینٹ پہن لے تو وہ حکم نہیں دیتا کہ ڈھیلی پینٹیں پہنو۔
یہ ایک ہیرو کی اتباع ہوتی ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہیرو مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لڑنے بیٹھ جائیں ان کے کپڑوں کے اور ان کی پگڑی کے اور ان کے دنداسا کے معاملے میں، اور جو ان کی عادتیں نہ اپناتا ہو انہیں حقیر سمجھتے ہوں اور اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ اور تکبر ہو۔ ہم نے اس دین کی پوری شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ ہم نے دین نبیوں کی عادتوں کو بولنا شروع کر دیا اور ہمارے اندر ایک تکبر آ گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ ایک عام شخص کہہ رہا ہے اتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی میں جو تمہیں پچھلی کتاب کی طرف میں بھی بلا رہا ہوں، جس کتاب کی طرف تمہیں موسیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں، میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں، میری اتباع کرو، یعنی اللہ کی آیتوں کی اتباع اطیعوا الرسول کہلاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میری اتباع کرو، میں رہنمائی کروں گا، اہدیکم، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، اور وہ بھی بندے کی محنت کی وجہ سے اور بندے کے کنسرن ہونے پر، متوجہ قلب ہونے پر اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، نبیوں تک کو بھی یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کے سینے کے اندر ہدایت ڈال سکے، نہیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ وہ سب کو آنکھیں بند کر کے پھونک دیتے نبی، جو کہ ہماری دادیاں اور نانیاں کرتی ہیں کہ آنکھیں بند کرتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں۔ کیا نبی ایسی پھونک نہیں مار سکتے تھے کہ سب کے سینوں میں اسلام اتر جاتا؟ تو ایکچولی ہدایت پانے کے لیے اپنے آپ کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی کتاب پڑھو، میں تمہاری اتباع میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، میں تمہیں راست دکھا رہا ہوں بھلائی کے راستے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو آخرت کو مت کھو دینا، انما هذه الحیات الدنیا، بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع ہے، یہ جسٹ ٹائم بینگ، ٹیمپرری، ایک فائدے کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک جو آخرت ہے وہی گھر ہے ہمیشگی کا۔ تم سوچو، یعنی انہوں نے 2 چیزیں ابھی بتائیں کہ میری اتباع کرو، میں تمہیں اللہ کی کتاب سے بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح راستہ بتا رہے ہیں، اور دنیا بہت شارٹ پیریڈ ہے کمپیریزن آخرت کے۔ اور 3rd پوائنٹ کہتا ہے من عمل سیئا، دیکھو اپنی خود آخرت بنا لو کہ جو عمل کرے گا برا، فلا یجزا، پس نہیں وہ جزا دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اپنی جزا کی مثل بدلہ ملے گا اس کو۔ ومن عمل صالحا، اور جو عمل اچھے کرے گا، صالح کرے گا، من ذکر او انثی، یہ بھی بڑا سمجھنے کا چیز ہے کہ جو مرد میں سے یا چاہے عورت میں سے، یعنی عورتوں کو بھی کوئی چھٹی نہیں ملنے والی یہ کہہ کر کہ جی ہم کمزور تھے اور ہمارے شوہر اور ہمارے بچے اور ہمارا کنبہ اور ہمارے علماء، ان کی کوئی ایکسکیوزز نہیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جو بھی عمل اچھے کر دکھائے گا، چاہے مرد میں سے ہو چاہے عورت میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ضروری ہے کہ اس کا مومن ہونا، اور اس کی راہ کا رکاوٹ کوئی بڑی چیز نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو اور مجھ کو کیا کہا کہ اتباع کرو وحی کی، اتباع کرو وحی کی، تو گویا مجھ میں اور آپ میں اتنی طاقت بھی ڈال دی گئی ہے۔ جب اللہ کہہ رہے اتباع کرو وحی کی تو یقیناً مجھ میں اتنی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو ایکسکیوزز تو ختم ہی ہو گئے۔ اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ عورتوں کا مردوں کا مومن ہونا ضروری ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو داخل کیے جائیں گے جنت میں۔
یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں انہیں رزق دیا جائے گا بے حساب۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیجئے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کو آپ کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ کو اللہ کی کتاب سے حکم دیا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فورتھ پوائنٹ وہ کہتا ہے وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، کیا ہے یہ پرابلم؟ یعنی آپ دیکھیں مالی بڑا خوبصورت انداز ہے کہ یہ کیا حال ہے کہ ادعوکم الی النجات، میں تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر جو سنا رہا ہوں تو ادعوکم، میں پکار رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں تم کو نجات کے راستے کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم کنٹینیوس مجھے بلا رہے ہو آگ کے راستے کی طرف۔ یعنی تم دوسری کتابوں کے حوالے دیتے ہو، دوسروں کی اتھارٹی بتاتے ہو، جھوٹی اپنے قصے کہانیاں بتاتے ہو، قصص الانبیاء میں بے انتہا جھوٹ لکھتے ہو، نبیوں پر اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، میں تمہیں دلیل کے ساتھ پچھلی کتاب کو تصدیق کرتے ہوئے نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو لأکفر، تاکہ میں کفر کر جاؤں اللہ کی وحدانیت کا۔ یعنی تمہارا مقصد کیا ہے؟ دوسری کتابوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ملا دینا اور کہنا یہ بھی دین ہے، دوسری ہستیوں کو بھی اللہ کے ساتھ اتھارٹی کے طور پر کھڑا کر دینا کہ یہ بھی حوض کوثر سے پانی پلا دیں گے، جو کہ حوض کوثر قرآن میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ تمہیں پلسرات سے بچا لیں گے، جو کہ پلسرات قرآن میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑھ کر بار بار جو ہم شفاعت کا عقیدہ لاتے ہیں تو شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کاش ہم اسے سمجھ سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بڑے پیار سے لوگوں کو بلایا کہ تم کیوں اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے، اور تم کیوں چاہتے ہو کہ میں بھی کفر کروں اللہ کے ساتھ اور اس کی آل الون اتھارٹی کو نہ مانوں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور تم چاہتے ہو کہ میں ایسوسیٹ کر دوں اس اللہ کے ساتھ کسی بھی ایک کو، جو کہ آج ہمارا کلچر اور ہمارا ماحول بھی چاہتا ہے کہ بس اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتاب کو ملا لو، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسری ذات کو ملا لو۔ ہم مسلمان اللہ کی اولاد کا عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن ہم اپنے نبیوں کو ایسے اللہ سے ملا دیتے ہیں کہ جس کا نبیوں نے بھی ہمیں حکم نہیں دیا۔ نبی تو خود بری الذمہ ہوں گے، کیونکہ ان کی تو باقاعدہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ اے لوگوں، نہ میں تمہارے لیے ضرر اور نفع کا نقصان رکھتا ہوں، اور نہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جس نے عمل اچھے کیے ہوں گے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ بار بار آپ کو کلیئر کر دیا گیا۔ تو دیکھیں آپ کلیئر آ رہا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی اپنا دل سے لوگوں کو سب سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرو، ما لیس لی بہ علم، جس کا نہیں ہے مجھے اس بات کے بارے میں کوئی علم، اور تم مجھے نان اوتھینٹک بات کی طرف بلا رہے ہو۔ دیکھیں وہ کہتا ہے ما لیس لی بہ علم، نہیں ہے میرے لیے اس بات کے ساتھ کوئی علم کی اوتھینٹسٹی، یعنی وہ علم کی کتاب لوگوں کے آگے کھول کر بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری پچھلی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہی ہے، تم خود بھی اس کتاب کو اپنی دین کی کتاب مانتے ہو، تو عمل کیوں نہیں کر رہے ہو، کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو ایسوسیٹ کر رہے ہو؟ یعنی یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے مان لوں ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے اللہ کی کتاب سے علم نہیں مل رہا، میں کیسے مان لوں؟ اور کہتا ہے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں پکار کر دعوت دے رہا ہوں وہ غالب، وہ غفار ذات کی طرف، وہ عزیز ذات کی طرف، جو ہر قوم پر غلبہ رکھتے ہیں، اللہ زبردست ہیں، بخشنے والے ہیں، میں تمہیں اس کی ذات کی طرف پکار رہا ہوں۔
یعنی آپ نے دیکھا اس نے فرعون کے ہوتے ہوئے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اس نے کہا بات کرو تو اللہ کی کتاب کو دلیل بناتے ہوئے کرو، میں کوئی ایسی ویسی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ سوچئے کہ اب آپ کو اور مجھ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے ہم کیسے دوسری باتوں کو دین مان لے۔ اور پھر پوائنٹ نمبر 5، ہم نے 4 پوائنٹس تو اوپر ڈسکس کیا کہ وہ شخص نے کس طرح سمجھایا۔ 5th پوائنٹ پر آئیے کہ وہ کہتا ہے لا جرم، کہ حق یہی ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انما تدعوننی الیہ، کہ بے شک جس ذات کی طرف، جن ہستیوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ جن ذات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نہ وہ دنیا میں کوئی حق رکھتے ہیں کہ کسی کا کام بنا دیں، اور نہ ہی وہ آخرت میں کوئی حق رکھیں گے کہ وہ کسی کی بگڑی بنا دیں۔ اور سنو کہ ان مردنا الی اللہ، وہ لوگوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ وہ ان مردنا الی اللہ، اے لوگوں ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور سن لو کہ جو اسراف کرے گا، یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ اسراف کس کو کہہ رہا ہے کہ جو علم سے ہٹ کر دوسری باتوں کو دین کا درجہ دے گا، جو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کسی بھی بات کو دین کا درجہ دے گا، وہ اللہ کے نزدیک مسرفین میں سے ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وہ آگ والا ہوگا۔ پھر وہ ساری باتوں کو کہہ کر اور پھر کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ، پس جلد تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو میرا معاملہ میرے اللہ کی کتاب کی طرف کرتا ہوں۔ یعنی یہ مجھ کو اور آپ کو سکھایا گیا کہ اگر آپ اور مجھ سے بھی کوئی بالکل بحث پر آ جائے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ فلاں چیز بھی دین ہے، فلاں چیز بھی دین کا حق رکھتی ہے، تو ہمیں بھی اسے یہی کہنا چاہیے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ سپرد کرتا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف، اور اللہ کی طرف وہاں سے مجھے وہ باتیں دین نظر نہیں آ رہی ہیں، اور نبی کبھی بھی دین کو بدلا نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور یہ ہمیں بھی جواب دینے کے لیے حکم آیا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہیں نظر آتا ہے تم کرو، جو مجھے نظر آئے گا میں وہی کروں گا۔ کوئی کمپرومائز دین کے معاملے میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان اللہ بصیر، میں اللہ کے انڈر آبزرویشن ہوں کہ بے شک اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بالعباد کہ اللہ اپنے تمام بندوں کو ہر لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر کس طرح اللہ اسے نجات دیتے ہیں انشاءاللہ آگے آپ کو بتایا جائے گا، اور آگے آپ کو برزخ کا پھر ایک عقیدہ دیا جائے گا۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ نے اسے لوگوں کے شر سے بھی بچا لیا جبکہ وہ اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ تو گویا یہ مجھ کو اور آپ کو اتنے اربوں خربوں قصے میں، جو اللہ کے پاس تو بے انتہا قصے ہوں گے، اللہ نے ہمیں سلیکٹڈ قصے قرآن میں دیے کہ وہ ہمارے لیے نصیحت کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سے لیسن لینا نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی آخرت کو سنوار دے۔